جب کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے. جب کل قیامت کا دن ہوگا ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، اے اہل محشر نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، وغضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ فإن فاطمہ بنت محمد حتی تمر علی الصراط، اس لیے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پل صراط سے پار ہو کے جنت میں داخل ہونے والی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت فاطمہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد. تو یہ نبی کی بیٹی فاطمہ ہے. اب ذرا سننا میری ماں اور بہنیں بھی سنیں. ایک مرتبہ مولا علی میں اور حضرت علی میں نا کچھ معمولی سی ناراضگی ہو گئی، معمولی سی ناراضگی ہو گئی. حضرت علی میں، سیدہ کائنات نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا میں جب معمولی سی ناراضگی ہوئی نا میرے بھائی، تو پھر اندازہ لگائیے حضور نے اپنی بیٹی کو کیسی تربیت دی تھی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر اللہ نے آپ کو باپ بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو ایک بہن کا بھائی بنایا ہے، تو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے. کون سی ذمہ داری آپ کو بتا دوں؟ بہت گہری بات بتاؤں گا، توجہ فرمائیے گا. اگر اللہ نے آپ کو والد بنایا ہے نا تو آپ کو کیا چاہیے معلوم ہے؟ کہ ایک شوہر سے جب تمہاری بیٹی کے معاملے خراب ہو جائیں تو بیٹی بھروسہ کرتی ہے اپنے باپ پہ زیادہ، شوہر سے زیادہ. بیٹی بھروسہ کرتی ہے اپنے بھائی پہ زیادہ شوہر سے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ دنیا میں میرے شوہر سے بھی زیادہ اگر کوئی پیار کرنے والا ہے تو وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا باپ ہے. تو باپ کے پاس فون کرتی ہے یا بھائی کے پاس فون کرتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میرا اعتماد میرے بھائی پہ زیادہ ہے، میرا اعتماد میرے باپ پہ زیادہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جب ایک باپ اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہے تب اسے سمجھ میں آ جاتا ہے، جب ایک بھائی اپنی بہن کو سمجھاتا ہے تب اسے سمجھ میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہر گھر کا جھگڑا ہوتا ہے، ہر گھر میں ناراضگی ہوتی ہے. جب تیری بیٹی کو تیری بیٹی کی سسرال میں پریشانی آ جائے اور اس کا فون آ جائے، اس سے کہنا بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، معمولی سے ناراضگی تو ہر گھر میں ہو جاتی ہے. بیٹی صبر کر لے، برداشت کر لے. اگر تنگی کے دن آئے ہیں تو ایک دن وہ بھی آئے گا. اگر تو صبر کر لے گی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے مشکل سے آسانی کا راستہ بھی نکال دے گا. یہی شوہر ہے، جب تجھے تنگی دے رہا ہے تو صبر کرے گی، یہی شوہر چند دنوں کے بعد تجھے اتنا پیار دے گا جہاں تو تصور بھی نہیں کر سکتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. باپ کو سمجھانا چاہیے، ماں کو بیٹی کو سمجھانا چاہیے. اور جب باپ ہی بیٹی کو نہیں سمجھائے گا، بھائی بہن کو نہیں سمجھائے گا، تو بتاؤ ان کا گھر بگڑنے میں کتنی سی دیر لگے گی، طلاق ہونے میں کتنی سی دیر لگے گی. تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ بیٹی زیادہ اعتماد اپنی باپ پہ کرتی ہے شوہر سے زیادہ، کہ یہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی میں معمولی سی ناراضگی ہو گئی. اب دیکھنا وہ آقا، وہ امام الانبیاء، وہ خاتم النبیین، وہ خاتم المعصومین جو ہمارے لیے آئیڈیل بن کے آئے ہیں، جو ہمارے لیے ماڈل بن کے آئے ہیں. آپ کو بتا دوں امام صاحب بھی آپ کے لیے نمونہ ہے، عالم صاحب بھی آپ کے لیے نمونہ ہے، مفتی صاحب بھی آپ کے لیے نمونہ ہے، آل رسول بھی آپ کے لیے نمونہ ہے. لیکن ان نمونوں سے سب سے بڑا نمونہ اگر تمہارے لیے کوئی ہے تو وہ ہمارے تمہارے نبی کی ذات محمد رسول اللہ کی ذات ہے، جو ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ اکبر. وہ زندگی سکھا کر کے گئے ہیں کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. جب حضرت فاطمہ اور حضرت علی میں ناراضگی ہوئی معمولی سی، تو پھر بتا کیا ہوا. حضرت فاطمہ اور حضرت علی بیٹھے تھے، باتوں باتوں میں بات آگے بڑھ گئی. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی کے دروازے کے 70 چکر لگائے. کتنے چکر؟ زور سے بول دیں. 70 میرے بھائیو، 70 چکر لگائے
کہ علی مجھ سے راضی ہو جائے. جب 70 وہ چکر لگایا مولا علی مسکرا گئے. اللہ اکبر. 7 چکر نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں، 70 چکر نبی کی بیٹی، وہ بیٹی جو ساری عورتوں کی جنتی عورتوں کی سردار ہے، معمولی عورت نہیں، وہ عورت کہ جس کو کبھی جو ہے ایک دن بھی ناپاکی کا دن نہیں آتا تھا، جس کو کبھی مہینہ میں پیریڈز نہیں آتے تھے، وہ عورت ہے جس نے حضرت علی اپنے شوہر کی کیسی عزت کرتی ہے. 70 چکر حضرت علی کے گھر کے لگائے ہیں، دروازے کے لگائے ہیں. 70ویں چکر میں حضرت علی اپنی بیوی سے راضی ہو جاتے ہیں. بول دو یار سبحان اللہ. پھر اس کے بعد جو ہے نبی کے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ جو ہے اپنے والد یعنی ہم سب کے نبی کے پاس آئیں. سبحان اللہ. نبی کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آج تھوڑا معاملہ ہو گیا تھا. میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کی ابا جان یا رسول اللہ آج میری علی سے کچھ معاملہ ناراضگی کا ہو گیا تھا، لیکن بات یہ ہے میرے آقا میرے والد گرامی کہ میں نے علی کے دروازے کے 70 چکر لگائے، علی مجھ سے راضی ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ میری بیٹی تم نے اچھا کیا کہ تم نے اپنے شوہر علی کو راضی کر لیا. اے فاطمہ اگرچہ تم میری بیٹی ہو، اگرچہ تم حسنین کریمین کی امی ہو، اگرچہ تم جنتی جوان عورتوں کی تم سردار ہو، لیکن فاطمہ تم نے اچھا کیا اپنے شوہر علی کو راضی کر لیا. سنو فاطمہ اگر تم علی کو راضی نہیں کرتی اور تمہارا انتقال ہو جاتا تو میں محمد الرسول اللہ تمہارا جنازہ نہیں پڑھتا، تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھتا. اللہ اکبر کبیرہ. فاطمہ تجھ سے اللہ بھی ناراض رہتا، تیرے باپا محمد الرسول اللہ بھی تجھ سے ناراض رہتے، لیکن فاطمہ تم نے علی کو راضی کر لیا. پتا چلا والد نے ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کو ایسی تربیت دی تھی کہ ان کا شوہر اگر ناراض ہوا انہوں نے ان کو راضی کر لیا. اتنے میں حضرت علی بھی آ گئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھ سے زیادتی ہو گئی تھی، اب میں آگے سے خیال رکھا کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو دعا دی اور روانہ کر دیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں آج جو ہے ہم کسی اور کی زندگی کو دیکھ کے اپنے گھر کی زندگی گزارتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، نبی کی زندگی ہمارے سامنے ہے، وہ پڑھ لیا کرو. گھر جو ہے لڑائی کا اڈا نہیں، لڑائی کا اکھاڑا نہیں، بلکہ ہمارا تمہارا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا، جنت کا سکون اس کے اندر آ جائے گا. بس نبی کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، حضرت فاطمہ کی زندگی کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. جس دن ہم اپنے امام صاحب کے پاس بیٹھ کر کے سیکھ لیں حضرت بتا دیجئے ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی، اللہ اکبر، اہل بیت کی زندگی کیسی تھی، اسی دن سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. اللہ اگر اندازہ لگائیے. میں کہنا چاہتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں سے اگر ان کے شوہر ناراض ہو جائیں، ان کے شوہر ان سے ناراض ہو جائیں تو پھر وہ جو ہے اپنے شوہروں کو منا لیا کریں. اور اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں بیویاں ناراض ہو جائیں تو شرمایا مت کیا کرو. تمہاری بیویوں کو منانا اگر تم منا لیتے ہو یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. اس موضوع پر کیوں اٹھا رہا ہوں معلوم ہے آپ کو، آج کتنی میری ماں بہنیں ایسی ہیں جو ٹیلی فون بھی کرتی ہے میرے پاس، میرے سامنے آ کر بھی کہتی ہے حضرت بتائیے آج کئی سال گزر گئے ہیں میرا شوہر مجھے سمجھتا نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، دوسری ناجائز عورتوں کی طرف تعلقات بناتا ہے، مجھے نہیں دیکھتا ہے. میرے بھائی اللہ بتانا چاہتا ہوں زنا کے اندر اللہ تعالیٰ نے زنا کے اندر شیطان نے لذت رکھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن جب یہ لذت تو ختم ہو جائے گی گناہ تمہارے کھاتے میں باقی رہ جائے گا. بچنا چاہیے شیطان کی پیروی سے، بچنا چاہیے. جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو نبی کی اتباع کرے گا، اس کے لیے کیا مزدہ ہے، اس کے لیے کیا خوشخبری ہے. ذرا سنو اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو اللہ کی اطاعت کرے گا، نبی کی اتباع کرے گا، شیطان کو لات مارے گا، قیامت کے دن جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، لاوارث نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا. جو ان کے ساتھ ہوگا
انشاءاللہ وہ جنت میں بھی ان کے ساتھ جائے گا.